درود السلام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ عزیز بچوں اور محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی، سننے سنانے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسی مبارک محفلوں میں جو اللہ نے رحمت، برکت، فضیلت رکھی ہے، وہ ساری فضیلتوں کی مستحق اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کر دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ شمس کی 2 آیت پڑھی۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی اپنے نفس کو، اپنے دل کو شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواج، خواہشات کی گندگیوں سے پاک و صاف کیا۔ ایسا ہی دل اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا تو نہ تو وہاں کسی کا مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی کسی کی اولاد کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور یہی 2 چیز ہیں جس پر انسان دنیا کے اندر بھروسہ کرتا، یقین رکھتا ہے، یا تو مال ہو، لوگ کہتے ہیں، یا تو اولاد ہو، لیکن وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں فائدہ نہیں۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہاں، دنیا سے جو شخص قلب سلیم یعنی مطیع، فرما بردار دل لے کر میدان محشر میں حاضر ہوگا، وہی شخص کامیاب ہوگا، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی دیدار کا مستحق بنے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ دس کے معنی دھنسا دینا۔ وہ شخص خسارہ میں پڑ گیا جس نے اپنے نفس کو دنیا کی ساری برائیوں کے اندر لت پت رکھا، ناکام ہوا۔ اور جتنے انبیاء آئے دنیا کے اندر، سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ تزکیہ نفس۔ جتنے انبیاء آئے، بابا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی عبادتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، ساری عبادتوں کا مقصد یہی ہے دل کی پاکیزگی، دل کا تقوی، دل کی پرہیزگاری۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے دل کی پاکیزگی کا، جب ہمارے قدوم اللہ کی نافرمانی، گناہ، بغاوت، سرکشی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے اپنے قدم کو، اپنے رخ کو پلٹا کر اللہ کی فرما برداری کی طرف پھیر دینے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین بھی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ حدیث نقل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا بڑی کثرت سے مانگا کر۔ وہ لمبی دعا ہے جو یہاں مختصر سے محفل کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، تو جو اہم اس آیت کے موافق ہے، ہم وہ دعا کے چند ٹکڑے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام برابر دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع
ومن علم لا ينفع ومن دعوت لا يستجاب لها ومن دعوت لا يسمع، دونوں الفاظ حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ایسے دل سے اپنی پناہ میں رکھے جس دل کے اندر تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری دہشت، تیری خشیت نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جس دل سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکل جائے وہ انسان کا دل نہیں رہ جاتا بلکہ وہ حیوان، درندے کا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہی دعا مانگا کرتی تھی، اللہ ایسے دل سے ہماری حفاظت فرما جس دل میں تیرا ڈر، خوف نہ ہو۔ خوف کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی لونڈی کو آواز دی۔ ایک بار کوئی جواب نہیں، دوسری بار آواز دی کوئی جواب نہیں، تیسری بار آواز دی کوئی جواب نہیں۔ آپ کی بیوی محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور گھر سے باہر دیکھتی ہیں کہ لونڈی بکری کے ایک بچے سے کھیلنے میں مصروف ہے۔ وہاں جا کر ڈانٹے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بار بار بلا رہے ہیں، تجھ کو ہوش نہیں ہے، چلو جلدی۔ ادھر سے لونڈی کو ڈانٹی، ادھر آ کر بولے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بدماشی سے وہ نیارل بکری کے بچے سے کھیلنے میں اتنی مصروف ہے، اتنی مشغول ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی انسان تھے، فطری طور پر غصہ آ گیا۔ آ گئی لونڈی، میں نے کتنی بار آواز دیا تم کو، سنائی نہیں دیتا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں مسواک تھی، غصے میں آپ نے اٹھایا، ایسا غصے سے اس مسواک سے مارنے کے لیے دیکھتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ ہاتھ نیچے آئے اور یہ مسواک جو ہے لونڈی کے سر پہ پڑے۔ انتظار کر رہی ہیں، دیکھتی ہیں اتنا دیر تو نہیں لگتا اوپر سے ہاتھ نیچے آنے میں، لیکن نیچے ہاتھ نہیں آیا۔ چہرے اقدس پر نظر ڈالی، ہاتھ دیکھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرے پر ڈر اور خوف کے آثار ہیں، اور پھر ہاتھ اس طریقے سے لرز رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہوئی؟ آپ نے مسواک لے کر ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، ہاتھ نیچے آتا نہیں ہے اور آپ کے چہرے پہ ڈر اور خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غصہ تو آیا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی، میں اس لونڈی کو مارنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہاتھ اوپر گیا میدان محشر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، سوال جواب کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت مجھے پکڑ لے کہ اے میرے نبی اس نے کیا غلطی کی تھی، آپ نے اس کو سزا کیوں دی؟ تو اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی گرفت پر وہ میدان محشر کا منظر آیا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اسی لیے اب ہاتھ نیچے آتا نہیں۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ خوف اللہ کے خشیت۔ اگر یہ خوف ہمارے اندر آ جائے
تو بہت ساری برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گی، بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے، بہت سے لوگ جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، مخموم قلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ اکرام نے کہا ہے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صدوق اللسان تو سمجھ میں آیا، سچ بولنے والا، سچائی کا معاملہ کرنے والا، سچائی کا ساتھ دینے والا، سچائی کے راستے پہ چلنے والا، سچائی کی باتوں پر عمل کرنے والا، سچائی کی طرف بلانے والا، یہ سمجھ میں آیا صدوق اللسان، سچ بولنے والا۔ لیکن مخموم قلب کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو النقی والتقی لا اسم علیہ ولا بغا ولا غل ولا حسد۔ اتنی لمبی تشریح مخموم قلب کی آپ نے فرمایا هو النقی والتقی، کیا مطلب؟ نقی ظاہر ایک دم صاف شفاف ہو، اچھا لباس ہو، پاکیزہ لباس ہو، اور تقیو دل بھی ہر قسم کے گندگی اور گناہ سے پاک ہو، صرف اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ سے امید، اللہ سے چاہت ہو اس دل کے اندر، اور اس پر کوئی گناہ نہ ہو، گناہ پر وہ دل مطمئن نہ ہوتا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنایا، جو دستور بنایا، اس سے مطمئن ہوتا ہو، اس سے راضی ہو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، دل کی کیفیت یہ ہو۔ ولا بغا، اور نہ ظلم زیادتی کرنے والا ہو دل۔ پہلے دل کے اندر آتا ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ماریں گے، گھپلا کریں گے، یہ کریں گے، بعد میں جسم کے دوسرے ہاتھ، دوسرے اعضاء اس چیز کو بجا لاتے ہیں۔ لا اسم علیہ ولا بغا ولا غل، اور نہ کسی کے لیے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، جلن ہو۔ ولا غلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ هو النقی والتقی لا اسم علیہ ولا بغا ولا غلہ ولا حسد، اور نہ حسد ہو۔ یہ ہے مخموم، جس دل کی کیفیت یہ ہو، مخموم قلب ہو اور زبان سچی ہو، کائنات کا سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا انسان اس امت کا وہ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ صفات اسی کے اندر ہوگی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے، بڑی مشہور ہے، کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس دین جو ہے مسجد کے لیے ہے، تقوی جو ہے مسجد کے لیے، باہر کے لیے کوئی دین، کوئی تقوی، کوئی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی سفر کے لیے نکلے تھے دوسری بستی میں، چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ کی بستیاں ختم ہو گئی ہیں۔ چلتے رہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، دھوپ تیز ہو گئی، اور پھر تھوڑی بھوک کی بھی ضرورت محسوس ہونے لگی، بھوک کی۔
بھوک بھی لگنے لگی، تو ایسے وقت میں ایک جگہ دیکھے پہاڑ کے پاس درخت ہے، گئے وہاں بیٹھے، جو توشہ لیا تھا اس کو کھولا، ابھی کھانے والے تھے، دیکھا تھوڑی دور پہ ایک نوجوان بچہ ہے، ایک نوجوان بچہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کو بلائے ادھر آؤ، اور پھر اس نے سلام کیا، السلام علیکم، دیکھ لیے یہ اپنا مومن بھائی ہے، کہا آؤ 2 لقمہ تم بھی کھا لو، تو کہا انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ تعجب ہوا، یہ بکریاں چرا رہا ہے اور یہ چھوٹی سی عمر کا ہے، اور پھر اس دھوپ کالے میں، اور پھر اس دوپہر کے وقت میں روزہ رکھے، بکریاں چرائی، یہ عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ارے بڑا دینداری نہیں بڑھ رہا، کہیں دکھاوا تو نہیں کر رہا ہے؟ صحابی رسول نے سوچا، کہا امتحان لیں گے اس کا، سمجھ میں آ جائے گا یہ کیسا ہے، دل ہی میں سوچا، کہا یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا کہ فلاں شخص کی ہے، میں غلام ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ قیمت لے لو، یہ بکریاں دے دو۔ کہا میں صرف چرانے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، بیچنے میرا کام نہیں ہے، یہ خیانت ہو جائے گی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا آقا سیٹھ کہاں رہتا ہے دور، کہاں وہ دیکھ رہا ہے، ایسا کرو بکریاں دے دو، پیسے لے لو، تمہارا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ۔ نوجوان کہا واہ، دیکھنے میں تو بڑے نیک دکھ رہے، بڑے بزرگ دکھ رہے، ایسی باتیں کر رہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ میں وہ اپنے آقا اپنے مالک کو تو جھوٹ بول دوں گا، کیا بولوں گا؟ اگر وہ پوچھا تم تو لے رہے، میرے جیب میں رقم آ رہی ہے، اگر وہ آ گیا پوچھ لیا کیا ہو گئی بکری؟ ایزی بات ہے، بول دینا بھیڑیا آیا تھا لے کے چلے گیا، میں کوشش کیا نہیں بچا سکا۔ کہا واہ بڑے میاں، بہت ہوشیار دکھ رہا، اچھا ٹھیک ہے، یہ سیٹھ کو یہ جواب دے دوں گا، لیکن رب العالمین جو دیکھ رہا ہے، بتاؤ قیامت کے دن اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف، یہ ہے خشیت۔ اور پھر وہاں سے منہ موڑا، کہتا گیا این اللہ این اللہ، کہاں ہے اللہ؟ یہ بزرگ لوگ، ایسے لوگ جو ہم کو خیانت پہ اکسا رہے، ان کی یہ حالت ہے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، ایسے دل سے اللہ ہماری حفاظت فرما جس دل میں تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری خشیت، تیری وحشت نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کا بھی دل ایسا ہی بنا دے۔ نمبر 2، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اے اللہ ایسے نفس سے ہماری حفاظت فرما، اپنے پناہ میں رکھ، جو نفس تیری نعمتوں کو پا کر بھی آسودہ نہ ہوتا ہو، سیر نہ ہوتا ہو۔ اور دیکھو آج الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن پھر ہائے 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 کرتے رہتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں مر رہا ہے۔ لیکن اب ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ سامنے والے کو دیکھنا، ارے انہیں اتنا گاڑی سے گا رہے، کل تک سائیکل پہ کہاں سے، اب پیچھے کہاں سے انہیں لایا، ایسا حسد۔ رشتہ دار اچھی حالت میں ہے، اس سے حسد۔ جو اللہ ہم کو دیا ہمیں اپنی حالت دیکھنا تھا، شکر ادا کرنا تھا۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لیکن انسان کا نفس ایسا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سونے کا ایک پہاڑ بھی مل جائے تو اس کا پیٹ بھرے گا۔ لوگ کہتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ تو تھوڑے میں بھر جاتا، یہ نفس ہے جو آسودہ نہیں ہوتا۔ اگر نفس غنی ہو گیا، نفس آسودہ ہو گیا تو الحمدللہ انسان کبھی پریشان، بے چین، بے قرار، ٹینشن میں
نہیں ہوگا۔ ساری پریشانیوں کی جڑ اللہ کی نعمتوں کو پا کر بھی نفس ہمارا سیر آسودہ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایسے نفس سے بچا جو تیری نعمتوں کو پا کر بھی آسودہ نہ ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ ارد گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا، اے صحابیوں، اگر تم لوگ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اب آنے والے شخص کو دیکھ لینا۔ ابھی نبی کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے، یہ کہتے ہی صحابہ اکرام مسجد نبوی کے گیٹ کی طرف، کون سا خوش نصیب انسان ہے کہ نبی کی زبان کوئی آج کل کے مرشدوں کی طرح تو نہیں ہے 500 لے لو اور جنت میں ایک پلاٹ الاٹ کر دو۔ آج یہ ہے، انہیں پیر بابا اتنا دے دو، جنت میں ایک پلاٹ الاٹ، سفارش کرا دے گا، سب کچھ کر دے گا۔ لیکن وہاں نبی رحمت کی زبان جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، نبی کی زبان حرکت بھی کرتی ہے تو اس کی چاہت خواہش سے نہیں، بلکہ حکم رب کا ہوتا ہے، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اس زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتے تو آنے والے شخص کو دیکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سب کی نگاہیں تھی، دیکھے ایک انصاری صحابی تھے، آستین چڑھی ہوئی ہے، وضو کے آثار ہیں، جوتا لا کے ایک کونے میں رکھے اور آ کر اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت تحیت المسجد ہے، تحیت المسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی کوئی شخص آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو خیر مجلس ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر کو۔ دوسرے دن ایسے ہی بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان پھر دہرایا جو ایک دن پہلے دہرائے تھے، اور پھر صحابہ اکرام گیٹ کی طرف دیکھا، آج کون خوش نصیب ہے جو آئے گا۔ دیکھتے ہیں جو پہلے دن صحابی آئے تھے وہی صحابی اور وہی انداز سے آنے کا، وضو کے آثار ہے، آستین چڑھی ہوئی ہے، جوتا ایک طرف، 2 رکعت نماز پڑھے، سلام کر کے پھر مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس ختم۔ تیسرے دن بھی ویسے ہی مجلس جمی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھ جاتے تھے دین سیکھنے سکھانے کے لیے، نبی سے سننے کے لیے۔ آپ نے پھر اللہ کے حکم سے تیسرے دن بھی اعلان فرمایا، اس زمین کی چھاتی پر اگر تم چلتے پھرتے زندہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے تو دیکھو، آ رہے ہیں۔ اب پھر نگاہیں ادھر پلٹائے، 2 دن جو صحابی آئے تھے جس انداز میں آج بھی وہی آ رہے ہیں۔ مجلس ختم ہو گئی، شام ہوئی۔ وہ بیٹھنے والوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ اپنے گھر سے نکلے، وہی انصاری صحابی کے گھر پہ پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ علیک سلیک، کیا بات؟ کچھ نہیں، میں آپ سے ملنے آیا تھا، اور کیا ہے میرے بابا سے، ابو جان سے کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ اختلاف ہو گیا، اور میں نے قسم کھا لی کہ 3 دن تک گھر پہ نہیں آؤں گا۔ اگر آپ 3 دن تک اپنے پاس رہنے دیں تو بہت بہتر ہے، تاکہ میں اپنی قسم کو پوری کر لوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس میں کیا ہے، قسم پوری کر لو۔ دن رات ان کے ہی ساتھ سو رہے ہیں تو یہ بھی بازو میں لیٹے ہیں، بستر ان کا بھی لگا ہوا ہے، نماز کو جا رہے ہیں تو ساتھ میں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں تو بازار کو ساتھ میں جا رہے ہیں، باغیچے میں جا رہے ہیں تو باغیچے میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ایک دم ساتھ۔ 3 دن 3 رات گزر گیا، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں بھائی، لیکن ایک چیز بتا دوں، میں اس دن تھوڑا ایسا بول دیا تھا، لیکن میرے والد سے میرا کوئی اختلاف نہیں، میں نے کوئی قسم نہیں کھائی۔ کہا پھر کیوں؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لو، 3 دن ایک ہی حالت میں آپ تشریف لائے۔
تو میں اس لیے آپ کے ساتھ 3 دن 3 رات رہا تاکہ دیکھ لوں آخر وہ کون سا عمل ہے، کون سی نیکی آپ کرتے ہیں جس کے وجہ سے اللہ نے نبی کے زبان سے 3 دن لگاتار آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کرایا ہے، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم دن رات ساتھ جو میں کرتا ہوں وہی آپ بھی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ایک ذرہ بھی آپ کو کرتے ہوئے میں نے نہیں پایا۔ کہا ہاں بھائی انصاری صاحب، جتنا آپ کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ جب آپ اتنی کوشش کیے، اتنی محنت کیے، تو میرے سمجھ میں جو بات آتی ہے جس سے رب راضی ہو گیا، جنتی کا اعلان کرایا، خوشخبری دلایا مجھے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھائی کو کچھ دیا ہے تو میں اس کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا۔ بے حرص، لالچ، جلن، حسد یہ سب نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں شکایت بھی نہیں کرتا اللہ اس کو اتنا دیا ہے میرے کو اتنا کیوں نہیں دیا، بلکہ جو اللہ دیا ہے کوئی پریشانی بھی ہے شکر ادا کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اے اللہ ایسے نفس سے بچا جو تیری نعمتیں پا کر بھی آسودہ نہ ہوتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نفس دیا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر آسودہ ہے، کسی کو دیکھتا ہے نعمتوں سے بھرا ہوا حسد نہیں کرتا، اپنے پاس جو ہے شکر کرتا، کچھ پریشانی کچھ کمی آئی تو صبر کر لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو نہ ہو، اللہ کی قسم یہی وجہ سے اللہ نے نبی کے زبان سے 3 دن تک جنت کی بشارت دلوایا۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، آپ جیسے لوگوں کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ آپ جیسے نیک لوگ ہیں جن کے دل میں کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی حرص لالچ نہیں، تھوڑا بہت دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 نعمتیں ایسی کہا آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے جنت کی بشارت بھی آپ کو ملی، اور آپ کے نماز روزے دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا نفس عطا فرمائے جو نعمتوں کو پا کر آسودہ ہو جائے، کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں کوئی حسد کوئی بغض نہ ہو۔ پیاری دعا اللہ نے سورہ حشر میں بیان فرمائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش کر دے، ہم سے پہلے جو مسلمان بھائی گزر گئے ہیں ان کی بھی بخشش کر دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل میں کسی ایمان والے کے لیے کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن نہ رکھے۔ یہ دعا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دعا پڑھ کر سو جانا چاہیے، اور کسی کے لیے اپنے مومن بھائی کے لیے حسد، تاکہ اللہ یہ مقام ہم کو بھی عطا کر دے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تیسرا جملہ تھا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ ایسے علم سے بچا جو نفع بخش، ہر قسم کا علم سیکھا جاتا ہے لیکن یہاں ایسے علم سے، اللہ جو دین کا علم ہم کو تو عطا کر رہا ہے، جیسے اپنے فضل و کرم سے دین کا علم عطا کر رہا ہے، اپنی شریعت کا علم عطا کر رہا ہے، اسی طریقے سے اور مہربان ہو جا، اس پر عمل کرنے کی قوت اور طاقت توفیق بھی عطا کر دے، کیونکہ آج کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس علم نہ ہو، کوئی ایسا انسان نہیں۔ ایک کافر سے، مشرک سے بھی پوچھو تو اس کے پاس بھی ہے دین کا علم، ساری چیزیں ہیں، لیکن کمال کیا ہے؟ عمل ہے، اس کو قبول کر لینا ہے۔ اگر دین کا علم بہت ہے، گھنٹوں تقریر کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا تو اللہ کی قسم وہ ذریعے نجات کے بجائے، ذریعے جنت میں داخل ہونے کے بجائے دوزخ میں جانے کا
ذریعہ بنے گا۔ اللہ کہے گا ہم نے اپنی شریعت کا علم دیا تھا لیکن تو نے عمل نہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی بات نہ کہو جو عمل نہیں کرتے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے کہ لوگوں کو کہو، بتاؤ، تقریر کرو لیکن اس پر تمہارا عمل نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو بڑی خطرناک سزا شریعت میں دکھائی گئی ہے دوستو، بڑی خطرناک سزائیں۔ تو آج کس کو علم نہیں ہے؟ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہر مسلمان کہتا نہیں بھائی جھوٹ حرام ہے، منافق کی علامت۔ نماز چھوڑنا نہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کاروبار میں جھوٹ نہیں، فریب نہیں، مکاری نہیں، سیدھا صحیح معاملہ ہونا چاہیے۔ سب کو علم ہے، سب کو علم ہے۔ دوسرے کو بتانے کے لیے اب دیکھیے کیسے، ارے انہیں مولویوں کا ایسا کر رہا ہے کیا، ایسا کر رہا ہے کیا، یعنی اس کو معلوم ہے نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی علم ہے لیکن سمجھتا ہے میں کورس نہیں کیا تو میرے لیے حلال اس کے لیے حرام ہے۔ کس کو نہیں معلوم ہے؟ اب وہ روایت جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی طرق سے نقل کیا کتاب الرؤیا کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی جنت دوزخ کی جبریل امی کے ذریعے، چلتے چلتے رک گئے۔ دیکھتے کیا ہیں؟ ایک منظر تو دیکھا، جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں، کیوں؟ یوں یہاں ڈال کر کھینچا جا رہا ہے یہاں تک، گدی تک، ادھر پھٹ جاتا، دوسری طرف پلٹ کے آتا، یہاں آکڑا دراتی ڈالتا، چاقو ڈالتا، پھاڑتے ہوئے یہاں تک آتا، چیختا انسان، اور وہ اوپر پھاڑنے والا ایسا رکھ کے پھاڑ رہا ہے، پھر ادھر سے سیدھے طرف آتا، صحیح ہو گیا، پھر پھاڑتا، پھر پھاڑنے کے بعد ادھر ایک طرف کو پھاڑتے ہوئے دوسرے طرف کا درست ہو جا رہا، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ جبریل یہ کون شخص ہے، کون سی گناہ کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل نے بتایا اللہ کے نبی آپ کی امت کا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بات کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹے معاملات کیا کرتا تھا، جھوٹ پھیلاتا تھا، جھوٹ سنتا تھا، جھوٹوں کا ساتھ دیتا تھا، اس لیے آج اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس کو نہیں معلوم جھوٹ نہیں بولنا نفاق کی علامت ہے، لیکن پھر بھی انسان آج جھوٹ بولنا ہوشیاری، عقل مندی سمجھتا ہے، فخر سمجھتا ہے، بیوقوف بنا دیا۔ وہ بیوقوف نہیں بناتا بلکہ خود بیوقوف بن رہا ہے۔ سب کو معلوم لیکن سب کر رہے ہیں، مولوی بھی کر رہا ہے، حاجی بھی کر رہا ہے، نمازی بھی کر رہا ہے، خطیب خطبہ دیتے ہوئے، مقرر تقریر کرتے ہوئے جھوٹے کہانیاں، جھوٹی واقعات، جھوٹے کہانیاں، جھوٹے افسانے، جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر چل رہے، ایک شخص کو چت لٹایا گیا اور پھر ایک شخص اتنی بڑی چٹان لے کے اس کے سر پر مارتا ہے، سر کیما ہو جاتا، پتھر وہاں جا کے گر، مارنے والا بھاگتا ہے، پتھر لے کے آتا، سر پھر صحیح ہو گیا، پھر مارتا، پھر چٹان جاتی، پھر لاتا، پھر سر صحیح برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اے جبریل یہ کون ہے سزا پانے والا؟ آپ کا امتی کیا گناہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا تھا، کچھ صورتیں یاد تھیں، کچھ پارے یاد تھے، لیکن رات بھر بے ہوش ہو کے سوئے رہتا، رات میں اٹھ کر اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اس لیے آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ سوچو علم تھا قرآن کا لیکن اس علم کو عملی جامہ پہنایا نہیں تو یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ تو وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ ایسے علم سے ہماری حفاظت فرما جو علم ہمارے لیے نفع بخش نہ ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ جیسے توفیق دیا ہے، حق و باطل کی تمیز دیا ہے، ویسے حق پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جھوٹے غلط بکواس چیزوں سے ہمیں بچائے۔ وَمِن
دعوت لا یستجاب لہا، اے اللہ ایسی دعا سے بھی اپنی حفاظت میں رکھ جو دعا تو قبول نہ کرتا ہو۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ قبول نہ کرتا ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں میرے حق میں۔ کیا دعا کریں؟ اور آج کل کیا ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے، ساری لمبی دعائیں اللہ سے مانگتے ہوئے کیا کہتا ہے، یا اللہ نبی کے طفیل قبول کر لے۔ نبی نہیں ہے پھر بھی ایسا کہتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ وہاں نبی موجود ہے، نبی کے سامنے صحابی موجود، کہہ سکتے تھے اے اللہ تیرا نبی بیٹھا ہوا، اس نبی کے طفیل ہماری دعا قبول کر لے، نہیں بیٹھے، وہ صحابی رسول تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہ صحابی کا ایمان جیسا تھا، جیسا ایمان عقیدہ تھا، ایسا جیسا عمل تھا، اگر ویسے بعد میں آنے والوں کا ایمان رہا ہدایت پہ ہوں گے، اس سے ہٹ کر ہوگا تو وہ گمراہ ہوں گے۔ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی دعا کیجئے میری ساری دعائیں قبول کر جائے، ایک دو نہیں، جب جو دعا مانگوں اللہ وہ ساری دعائیں قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرے صدقے سے مانگ لینا اللہ قبول کر لیتا، اگر ایسا ہوتا نبی نہیں کہتے تو گویا آپ خیانت کرنے والے تھے۔ کیوں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، اے رسول جو کچھ اللہ آپ کو دے رہا پر نازل فرما رہا اس کو ویسے ہی اللہ کے بندوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے فما بلغت رسالتہ، نبی ایسا نہیں کہ جب کہنے لگے کئی بار تو آپ نے فرمایا تم اپنی غذا کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو پینے کو پہننے کو حلال کر لو، تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا رب مجھ سے قریب ہے یا دور ہے؟ بتا دیں، اگر دور ہے تو زور زور سے پکاریں گے، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آہستہ سے پکاریں، انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے نبی ان کو بتاؤ تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے گا، شرط یہ ہے ایمان یقین کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ دعا مانگو اللہ قبول کر لے گا۔ تو اس آیت پر غور کریں، دعا اہم عبادت ہے اور کرنا ہے سب سے بڑی عبادت ہے۔ رب نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مانگو قبول کروں گا میں تم سے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ادھر دعا کرنے کے لیے کہا، پھر اللہ کہہ رہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سیدخلون نار جہنم داخلین، بہت جلد ان کو ہم دوزخ کے حوالے کر دیں گے، دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ تو یہاں پر دعا کو اللہ نے عبادت کہا ہے، اور اس عبادت کو جو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ اس کو دوزخ کے حوالے کرے۔ اور اگر بیچ میں کوئی وسیلہ لاتا ہے، سورہ مومنون وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو پکارتا ہے، دوسرے سے دعائیں کرتا ہے، دوسرے کو شامل کرتا، لا برہان لہ، اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی کہ اللہ کے ساتھ نبی کا وسیلہ لے لو، پیر کو لے لو، مرشد کو لے لو، مولوی صاحب کو لے لو، لا برہان لہ بھی کوئی دلیل اس چیز کی نہیں ہے۔ فإنما حسابہ عند ربی، اللہ تعالیٰ جلد حساب لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون،
کافر لوگ کبھی فلاح، یعنی جو اللہ کے ساتھ دعاؤں میں دوسرے کو وسیلہ کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کافر قرار دے رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اب دعا کرنا سکھا رہا اللہ۔ وَقُلْ رَبِّ، ڈائریکٹ کہو رَبِّ اغْفِرْ، اے اللہ میری بخشش کر دے، وَارْحَمْ، اور رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بے شک بہت بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ہم کو، آپ کو، دعا بہت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت سے لاپرواہی دوزخ میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ لیکن اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ کیسے؟ نبیوں کی دعا دیکھو قرآن میں، صحابہ کی دعا دیکھو قرآن میں، چپکے چپکے ہے۔ صحابہ اکرام نبی کے ساتھ چل رہے تو تھوڑا اوپر چڑھنے لگے، زور زور سے دعائیں مانگنے لگے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم جس کو پکار رہے وہ دور نہیں ہے، بہرا بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت اللہ نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تمہارے رب کو تواضع، تضرع، خاکساری کے ساتھ خفیہ، چپکے چپکے پکارو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے؟ خفیہ، چپکے سے بند دروازے میں مانگے۔ یہ دعا کا طریقہ، لاکھوں رو رو کے ہا ہو کرتے ہوئے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے دوستو۔ تو خیر، شرط کیا ہے؟ غذا حلال ہو، عقیدہ درست ہو، فرما برداری ہو رب کی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ پانچویں چیز یقین کے ساتھ، قبول کرتا کہ نہیں کرتا، ایسا نہیں 2 دن مانگ لیے تیسرے دن پہنچ گئے درگاہ کو، یہ نہیں، یقین ہو اللہ دے گا ہی۔ لیکن یہ چیز ہے کہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، ہم آپ نہیں پہچان سکتے۔ دعا کی قبولیت کا حدیث میں 3 طریقہ بتایا گیا۔ ایک بندہ جب مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز فوراً عطا کر دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے اللہ سے مانگا تھا اللہ دے دیا، ایک طریقہ یہ ہے، دے دیتا۔ اور دوسرا طریقہ، کبھی بندہ رب سے مانگتا رہتا ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا قبول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اوپر چڑھتی ہے آسمان سے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، اب یہ دعا جا کر اس سے ٹکراتی رہتی ہے، اس کو اوپر آنے، نعمت نہ ملے لیکن مشکل نہ آئے تو سکون ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک نشان۔ اور دعا جتنی کم رہتی ہے وہ مصیبت تھوڑی تھوڑی آتی بھی رہتی ہے۔ اگر وہی دعا مضبوطی سے مانگتے رہیں تو پوری پریشانیوں سے یہ اکیلی دعا لڑتی رہے گی، موت تک اس کے اوپر نہیں آ سکتی۔ اگر ایسا بھی قبول نہیں ہوا، تیسرا طریقہ سب سے پیارا، سب سے بہتر، سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، ایک انسان کو لایا جائے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا، برائیوں کا وزندار، میرے بندے یاد کرنے کیا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ کہے گا میرے بندے تو نے یقین کے ساتھ مجھ سے دنیا میں یہ دعا مانگی تھی، یہ مانگا تھا، میں نے تجھے نہیں دیا، لیکن میرا وعدہ ہے میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں۔ اس دن نہیں دیا، اس دعا کی آج زیادہ ضرورت ہے، ہم نے توشہ بنا کر آج کے لیے رکھا، جا اس دعا کی وجہ سے دوزخ سے نجات دیا، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سب سے بہتر دعا کی قبولیت کا درجہ ہے۔ تو خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی یہ چاروں کلمات بڑے پیارے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں، آمین کہو کہ اللہ ہم لوگوں کے حق میں قبول کر لے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوت لا يستجاب لها وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔